مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد محترم اور معزز سامعین کرام، دوستوں، بزرگوں، عزیز بھائیوں، انسان کی زندگی کے اندر کئی ایک موڑ آتے ہیں، ان کے اندر نشیب و فریز آتے ہیں۔ انسان بعض دفعہ زندگی سے تھک ہار جاتا ہے، انسان ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے۔ جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے تمام دروازے بند ہو چکے ہیں، آگے پیچھے دائیں بائیں، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب میرے لیے کوئی نکلنے کا راستہ موجود نہیں ہے، تو اس وقت اس کے پاس پھر بھی ایک آپشن اور ایک راستہ موجود ہوتا ہے، اور وہ راستہ دعا کا راستہ ہے۔ انسان جب مایوس ہو جاتا ہے، ہر طرف سے نا امید ہو جاتا ہے، انسان یہ سمجھتا ہے کہ اب میری دنیا جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئی ہے، اب میرے بچے جو ہے وہ بھوکے مر جائیں گے، اور انسان آخر میں اپنے بچوں کو یتیم ہوتے دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے پاس دعا والا جو دروازہ ہے وہ اس وقت بھی کھلا ہوتا ہے۔ اور یہ چیزیں ہمیں انبیاء علیہم السلام کی سیرت سے ملتی ہیں، اور اللہ رب العالمین کے قرآن مجید سے اس کی تعلیمات ہمارے سامنے واضح ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کا حکم دیا ہے کہ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے رب کا یہ اعلان ہے کہ ادعونی، تم مجھ سے دعائیں کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ بلکہ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اس طرح بیان فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ اے ہمارے محبوب پیغمبر، جب آپ سے میرے بارے میں میرے بندے سوال کرتے تو آپ فرمائیے فإنی قریب، میں اللہ رب العالمین قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ اس آیت کا اسلوب دیکھیے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، بلکہ فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ یعنی اللہ رب العالمین صرف پکار سنتے نہیں ہیں، جو آدمی خلوص سے دل سے اللہ رب العالمین کو پکارتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی پکار کا جواب بھی دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم اپنی زندگی کے اندر جب کسی سے کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں، کسی کے پاس جاتے ہیں کہ میرے لیے فلاں پریشانی ہے، مصیبت ہے، مجھے فلاں تنگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو اہل علم اسے یہی راہ دکھاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے دعا کرو، اللہ رب العالمین دعا سے پریشانیاں دور کر دیتے ہیں۔ لیکن پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دعائیں بھی بڑی کی ہیں، اللہ رب العالمین ہماری تو سنتا ہی نہیں ہے۔ اچھا، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے اوپر جب کوئی پریشانی آئی، مصیبت آئی، تنگی آئی، انہوں نے اللہ رب العالمین سے دعا کی ہے۔ ان کا یہ پختہ یقین ہوتا تھا کہ دعا سے ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، اور ان کا وہ مسئلہ حل ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم جب دعائیں کرتے ہیں، ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی کیا وجوہات ہیں، انشاءاللہ آگے جا کے اس خطبہ جمعہ کے اندر میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے میں چند مثالیں قرآن مجید سے انبیاء علیہم السلام کی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ کس طرح انہوں نے پریشانی کے عالم میں اللہ رب العالمین کو پکارا، اور اللہ رب العالمین نے ان کی پکار کو سنا، اور ان کا اللہ رب العالمین نے دعا کی وجہ سے ان کے مسئلے کو حل کر دیا۔ اب سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام، جو ابو البشر ہیں، تمام کائنات کے وہ باپ ہیں، سیدنا آدم علیہ السلام،
جب اللہ رب العالمین نے انہیں اور حوا علیہ السلام کو کہا کہ جاؤ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جتنا چاہتے ہو کھلم کھلا اس سے کھاؤ، لیکن فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، تم نے اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو شیطان نے پھسلا دیا اور ان سے جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے حکم کی جو ہے وہ غلطی ہو گئی، نافرمانی ہو گئی۔ اب ہوا کیا کہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، آدم علیہ السلام نے فوراً اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کیا، اللہ سے دعا کی۔ اللہ فرماتے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے اور ان کلمات کے ذریعے اللہ رب العالمین سے توبہ کی۔ فتاب علیہ، اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ قبول کی۔ انہ هو التواب الرحیم، اس لیے کہ اللہ رب العالمین توبہ قبول کرنے والے، خوب رحم کرنے والے۔ اور سورہ اعراف میں اللہ رب العالمین نے ان کے وہ کلمات بھی بیان فرما دیے کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو معافی مانگنے کے لیے کون سے کلمات سکھائے تھے۔ وہ کلمات تھے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہے، ایک عرصہ گزر چکا ہے، ایک عمر گزر چکی ہے، کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہوگا کہ اس کی شادی ہو جائے اور شادی کے بعد اس کی یہ تمنا اور خواہش نہ ہو کہ اللہ رب العالمین مجھے اولاد عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ نے جن کو اولاد سے نوازا ہے اللہ ان کی اولادوں کو نیک بنائے، اور جو جوڑے شادی شدہ بغیر اولاد کے ہیں اس نعمت سے محروم ہیں، اللہ ان تمام کو اولاد جیسی نعمت سے اللہ رب العالمین سرفراز فرمائے، انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ اب دیکھیے ایک عمر کا حصہ گزر چکا ہے، لیکن اللہ رب العالمین سے مایوس اور نا امید نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک بیٹا دے دے۔ تو یہ ہمیں بھی دعائیں کرنی چاہیے، خاص طور پہ ان جوڑوں کو جن کو اللہ رب العالمین نے اولاد سے نہیں نوازا۔ یہ انبیاء علیہم السلام کی دعا ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بیٹے کے لیے یہ دعا ہے کہ ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما دے۔ جب یہ دعا کی اللہ فرماتے ہیں فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے حلم والے بیٹے کی بشارت دے دی۔ اللہ رب العالمین نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام عطا فرما دیے، دعا کی وجہ سے دعا کی ہے۔ اور اسی طرح سیدنا زکریا علیہ السلام، ان کا تو اللہ رب العالمین نے نقشہ کچھ اس طرح کھینچا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اذ نادى ربہ نداء خفیہ، آپ زکریا علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے کہ انہوں نے آہستہ آواز کے اندر خفیہ آواز میں اللہ رب العالمین کو پکارا۔ کس طرح کہ رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیہ، کہتے ہیں اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، بڑھاپا آ چکا ہے، سفیدی چھا چکی ہے، بال سفید ہو گئے، لیکن کیا فرمایا ولم اکن بدعائک رب شقیہ، اے اللہ عمر تو اتنی گزر چکی ہے لیکن اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتے ہوئے ابھی بھی مایوس نہیں ہوا۔ دعا کیا کرتے تھے؟ سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو بھی بیان فرمایا جو اللہ رب العالمین سے اولاد کے طلب کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کیا کرتے تھے کہ رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے اللہ مجھے اپنی طرف سے پاکیزہ بیٹا دے دے اس لیے کہ تو ہی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے لیے دعا کی رب حب لی من الصالحین، اور زکریا علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ جب سیدنا زکریا علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا کی نا کہ اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، سر کے اوپر جو ہے وہ سفیدی چھا چکی ہے، لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا ولم اکن بدعائک رب شقیہ، اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتے ہوئے مایوس نہیں ہوا، نہ امید نہیں ہوا۔ اللہ نے آسمان سے یہ اعلان کیا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ ولم نجعل لہ من قبل سمیہ، اے زکریا ہم آپ کو
ایک بیٹے کی بشارت دیتے ہیں، اس کا نام بھی ہم خود انتخاب فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہم نے آپ کو یحییٰ نام کا بیٹا عطا فرما دیا اور اس کو نبی بھی بنا دیا، اور ساتھ فرمایا وَلَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا، اس سے پہلے ہم نے اس نام کا نبی کوئی بھی دنیا کی طرف مبعوث نہیں فرمایا۔ یہ اللہ رب العالمین سے انبیاء علیہم السلام نے دعائیں کی ہیں، اور اسی طرح جب سیدنا یونس علیہ السلام اپنے قوم سے مایوس ہو کے چلے گئے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس طرح اس کا نقشہ کھینچا ہے وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، کہ جب سیدنا یونس علیہ السلام غصے کی حالت میں نکلے اور چلے گئے، وہاں پہ کشتی کے اندر جو بھی معاملہ ہوا، اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ کشتی سے اتار کے سمندر کے اندر جو ہے اللہ رب العالمین نے انہیں ایک سمندر برد کر دیا۔ اب ہوا کیا، فنادا فی الظلمات، اللہ فرماتے ہیں کہ وہاں پہ یونس علیہ السلام نے کئی اندھیروں میں ہمیں پکارا۔ ایک اندھیرا نہیں تھا، کئی اندھیرے تھے، کیونکہ پانی کا اندھیرا، پھر اس کی تہ کا اندھیرا، پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ اللہ فرماتے فنادا فی الظلمات، تو اندھیروں میں کیا فرمایا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اے اللہ تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، اے اللہ اگر تو نے مجھے ان اندھیروں سے نجات نہ دی تو میں تو ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اب دیکھیے اللہ رب العالمین نے وہاں پہ ایک اصول اور ضابطہ بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، ہم نے ان کی پکار کو سن لیا اور ہم نے انہیں غم سے نجات دی، اور ساتھ قیامت تک یہ اصول اور ضابطہ بیان کر دیا کہ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اگر مومن بھی مجھے اس خلوص اور اخلاص کے ساتھ پکارتے رہیں گے جس اخلاص کے ساتھ سیدنا یونس علیہ السلام نے پکارا، اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم قیامت تک مومنوں کو اسی طرح ہی نجات دیتے رہیں گے۔ بلکہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اس طرح بیان فرمایا فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یونس علیہ السلام تسبیح بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، ہم سے دعا نہ کرتے، اللہ فرماتے لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت آ جاتی، یونس علیہ السلام قیامت تک مچھلی کے پیٹ کے اندر ہی رہتے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے وہ نجات کیوں دی کہ اخلاص کے ساتھ سیدنا یونس علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ میرے بھائیو، اب ہم آتے ہیں دوسری بات کی طرف کہ ہم دعائیں کرتے ہیں، ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ میرے بھائیو، قرآن و سنت کے اندر دعا کے کچھ اصول اور ضوابط اہل علم نے بیان کیے۔ قرآن مجید کے اندر بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر دعا کے کچھ آداب ہیں، اصول ہیں، ضابطے ہیں۔ جب تک ہم ان اصول و ضوابط کو مد نظر نہیں رکھیں گے، ہم جتنی مرضی دعائیں کرتے رہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ لیکن اس سے پہلے ایک اصول اور ضابطہ نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، وہ ایسا اصول ہے کہ اگر ہم ان تمام اصولوں کو جو آگے آ رہے ہیں ہم مد نظر رکھیں، لیکن وہ چیز ہمارے اندر موجود ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ہماری دعا تب بھی قبول نہیں ہوگی۔ یہ اصول اور ضوابط میں بعد کے اندر بیان کروں گا، لیکن اس حدیث کو میں پہلے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرما دیا کہ آدمی کی دعا رد کیوں ہوتی ہے، اللہ کے ہاں قابل قبول کیوں نہیں ہوتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی ہے ان اللہ تعالی امر المؤمنین بما امر به المرسلین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مومنوں کو وہی حکم دیا ہے جس چیز کا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں رسولوں کو حکم دیا ہے۔ ایمان والوں کو کیا حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اللہ فرماتے اے ایمان والو جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس رزق میں سے تم پکیزہ کھاؤ، حلال کھاؤ۔ اور اس چیز کا حلال کھانے کا، پکیزہ کھانے کا اللہ رب العالمین نے رسولوں کو بھی حکم دیا۔ اب نعوذ باللہ
ہم یہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ کے رسول نعوذ باللہ حلال نہیں کھاتے ہوں گے، پاکیزہ نہیں کھاتے ہوں گے، لیکن اللہ رب العالمین نے خطاب رسولوں کو کیا ہے اور سمجھایا ہمیں ہے کہ جس چیز کا اللہ اپنے رسولوں کو حکم دے رہے ہیں اس چیز کی اہمیت کتنی ہوگی۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اللہ فرماتے ہیں اے میرے رسولو تم بھی پاکیزہ کھاؤ، نیک عمل کرو۔ یہ حدیث بیان، یہ 2 آیات بیان کرنے کے بعد ثم ذکر الرجل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا، یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا رب ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنى یستجاب لذلک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا کہ وہ یطیل السفر، بڑا لمبا سفر کرتا ہے، طویل سفر کرتا ہے، اللہ کی راہ کے اندر ہجرت کرتا ہے، اپنے گھر بار کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے دین کے لیے بڑی جو ہے وہ مشقتیں کاٹتا ہے، اشعث اغبر، اتنے لمبے سفر کرتا ہے کہ سفر کر کر کے اس کے بال پرا گندے ہو جاتے ہیں، اس کا بدن جو ہے اور اس کا لباس جو ہے وہ میلا ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد اپنے آپ کو تھکانے کے بعد اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے یا رب اے میرے رب میری فلاں دعا بھی قبول کر لے، میری فلاں دعا بھی قبول کر لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی عبادتیں اپنی طرف، اس کا اللہ کی راہ کے اندر ہجرت کرنا اپنی طرف، اس کا اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو تھکا دینا اپنی طرف، اس کی نمازیں، عبادات، صدقہ خیرات اپنی طرف، لیکن کیا ہے کہ مطعمہ حرام، وہ جو لقمے کھا رہا ہوتا ہے نا، اپنے پیٹ کے اندر لے کے جا رہا ہوتا ہے، اس کے وہ لقمے حرام کے ہوتے ہیں۔ مشربہ حرام، وہ جو گھونٹ اپنے معدے کے اندر لے کے جاتا ہے اس کا وہ مشروب حرام کا ہوتا ہے۔ وغذی بالحرام، اللہ کے رسول نے فرمایا جتنی غذا اس کو دی جا رہی ہوتی ہے وہ غذا حرام کی ہوتی ہے۔ فأنى یستجاب لذلک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آدمی کس طرح الٹا ہو کے بھی اللہ رب العالمین سے دعا کرے، اللہ ایسے آدمی کی دعا کو قبول نہیں کرتے جس کا کھانا پینا پہننا حرام کا ہو، جس کی غذا حرام کی ہو، اللہ رب العالمین ایسے آدمی کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، اب ہم آتے ہیں ان اصول و ضوابط کی طرف جو قرآن و سنت کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول ہوں تو ہمیں ان اصول و ضوابط کو مد نظر رکھنا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو آدمی دعا کرنے والا ہے وہ اللہ رب العالمین کی الوہیت، ربوبیت اور اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کا قائل ہو، الہ ایک اللہ کو سمجھے، عبادت کا حقدار صرف ایک اللہ کو سمجھے، اور رب صرف اللہ رب العالمین کو مانے کہ جتنے افعال ہیں تمام افعال کا خالق وہ ایک اللہ ہے، اللہ کے اسماء و صفات میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے، اور اس آدمی کا دل عقیدہ توحید سے سرشار ہو اور اللہ رب العالمین کی الوہیت، ربوبیت، اس کے اسماء و صفات میں کسی اور کو شریک کرنے والا نہ ہو، اللہ ایسے آدمی کی دعا کو قبول کرتے۔ اور دوسری چیز وہ یہ ہے کہ انسان مکمل اللہ رب العالمین کا مطیع فرما بردار ہو، نافرمانی سے دور ہو، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کو بیان فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے، اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو ہر معاملے میں اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے ہوتے ہیں۔ اگلی چیز یہ ہے کہ دعا کے اندر اخلاص ہو، آدمی مخلص ہو، دعا کے اندر ریاکاری اور دکھلاوا نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ جب ہم دیکھیں کہ لوگ ہمیں دعا کرتے دیکھ رہے ہیں ہم اپنی آنکھوں سے آنسو بہانا شروع کر دیں، ہم جو ہے وہ دکھلاوا شروع کر دیں کہ دیکھنے والے کو پتہ چلے کہ یہ بڑا مخلص آدمی ہے، یہ اللہ رب العالمین کا بڑا متقی اور پرہیزگار آدمی ہے۔ جب تک دعا کے اندر اخلاص نہیں ہوگا اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کو بیان فرمایا ہے
وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں کو حکم ہی اس بات کا دیا گیا ہے کہ وہ مخلص ہو کے اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو عبادت قرار دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ اگر دعا کے اندر اخلاص نہیں ہے تو یاد رکھیے ہم اللہ رب العالمین کی کما حق ہوئی عبادت نہیں کر رہے۔ تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں اللہ کے ہاں قابل قبول ہوں، ہماری دعائیں اللہ رب العالمین رد نہ کرے، تو پھر ہمیں اپنی دعاؤں کے اندر اخلاص کے ساتھ دعائیں مانگنی ہوگی۔ اور اگلی چیز یہ ہے کہ جب ہم اللہ رب العالمین سے دعا مانگیں تو دعا کے اندر اللہ رب العالمین کے ناموں کا واسطہ دے کے اللہ رب العالمین سے دعا کی جائے۔ اب اللہ رب العالمین کے ناموں کا واسطہ کس طرح دینا ہے کہ اللہ تو رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، تجھے تیری رحیمی کا واسطہ ہے، مجھے معاف کر دے۔ اے اللہ تو غفور بخشنے والا ہے، اے اللہ تجھے تیری غفوری کا واسطہ ہے، مجھے بخش دے، معاف کر دے۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین سے دعا کی جائے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس طرح دعا کیا کرتے، اللہم انی اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور بصری وجلاء حزنی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے یہ دعا کرتے، اللہم انی اسألک بکل اسم هو لک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے ان تمام ناموں کے ذریعے تجھ سے دعا کرتا ہوں، سمیت بہ نفسک، جو نام تو نے اپنے رکھ لیے ہیں، او انزلتہ فی کتابک، یا ان ناموں کو تو نے اپنی کسی کتاب کے اندر نازل کر دیا، او علمتہ احدا من خلقک، اے اللہ میں ان تمام ناموں سے تجھ سے دعا کرتا ہوں جو نام تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی ایک کو سکھا دیے ہیں، او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا اللہ میں ان تمام ناموں سے بھی تجھ سے دعا کرتا ہوں، سوال کرتا ہوں جو نام تو نے اپنے پاس علم غیب کے اندر چھپا کے رکھے ہیں۔ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، اے اللہ قرآن مجید کو میرے دل کا موسم بہار بنا دے، ونور بصری، اے اللہ میری بصیرت اور بصارت کا نور بنا دے، وجلاء حزنی، اے اللہ میرے غموں اور پریشانیوں کو دور کرنے کا سبب اور ذریعہ قرآن مجید کو بنا دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ناموں کا واسطہ دے کے اللہ رب العالمین سے دعا کیا کرتے تھے۔ اور ایک اور چیز، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول کرے تو دعا کرنے سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کی اس طرح شان اور عظمت بیان کریں جس طرح اللہ رب العالمین کی شان اور عظمت کے لائق ہے کہ اس کی ثنا بیان کی جائے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام مسجد کے اندر موجود تھے، ایک آدمی آیا، صحابی بیان فرماتے ہیں اذا دخل رجل فصلى فقال اللهم اغفر لي وارحمني، ایک آدمی آیا مسجد کے اندر داخل ہوا، داخل ہونے کے بعد اس نے نماز پڑھنا شروع کر دی، نماز مکمل کرتے ہی کہتا ہے اللهم اغفر لي وارحمني، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میرے اوپر رحم فرما۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اجلت ایھا المصلی، اے نماز پڑھنے والے تو نے جلدی کی ہے، دعا کرنے کے اندر جلدی کی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اذا صلیت، جب تو نماز پڑھ لے، فقعت، نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ جا، فاحمد اللہ بما هو اہلہ، پھر اللہ رب العالمین کی اس طرح تعریف کر جس طرح اللہ رب العالمین تعریف کا اہل ہے، وصلی علیہ، پھر آپ نے فرمایا اللہ رب العالمین کی تعریف کرنے کے بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھ، ثم، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین سے دعا کر، اللہ رب العالمین تب جا کے تیری دعا کو قبول کرے گی۔ کہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی حمد اور ثنا بیان کی جائے اس طرح جس طرح اللہ رب العالمین کی شان اور عظمت حق رکھتی ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے اس کو بیان کیا جائے، پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر درود پڑھا جائے، پھر آدمی اپنے لیے دعا کرے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ دعا کرتے ہوئے دعا کے آداب میں یہ بات شامل ہے کہ آدمی اپنے چہرے کو قبلہ کی طرف کرے، قبلہ رخ ہو کے آدمی اللہ رب العالمین سے دعا کرے۔ یہاں پہ ایک اور بات
اسی سے ملتی جلتی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ جب ہم میت کو دفن کرتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی ہے، جب تم میت کو دفن کر دو اس کے بعد فاسألوا له التثبیت فإنه الآن يسأل، اس کے بعد اس کے لیے ثابت قدمی کا سوال کرو، کیونکہ اس وقت اس سے سوال کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو ہم قبر میں دفنانے کے بعد میت کو دعا کرتے، وہاں پہ قبر کے ارد گرد ہو کے جہاں پہ آدمی کا جس طرح بھی چہرہ ہوتا ہے وہ دعا کرتا ہے، جائز ہے، لیکن وہاں پہ بھی بہتر افضل یہ ہے کہ امام صاحب خود بھی دعا کروانے والے اور باقی جتنے دعا مانگنے والے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اپنے چہرے قبلے کی طرف کریں، اس لیے کہ بدر کے مقام پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کی مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کی فتح اور نصرت کے لیے، حدیث کے اندر موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ کی طرف آپ نے اپنے چہرے کو متوجہ کیا، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے یہ دعا کی، اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض، اے اللہ اگر تو نے اس چھوٹی سی جماعت کو ہلاک کر دیا، اے اللہ اگر آج یہ سارے شہید کر دیے گئے، لا تعبد فی الارض، اے اللہ اس کے بعد زمین میں تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ تو اس حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ یہ دعا کرنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو قبلہ کی طرف کیا ہے اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے۔ ایک اور بات بھی کہ ہمارے ہاں عمومی طور پہ جب امام صاحب نماز سے سلام پھیر کے فارغ ہوتے ہیں تو وہ اپنے چہرے کو نمازیوں کی طرف کرتے ہیں اور امام صاحب کا جو چہرہ ہے وہ نمازیوں کی طرف ہو جاتا ہے اور پیٹھ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو جاتی ہے۔ ہم بعض دفعہ امام صاحب سے کہہ دیتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے، ہمارے رشتہ داروں کے لیے، بیماروں کے لیے دعا کر دیں، اس وقت امام صاحب کا جو چہرہ ہے وہ قبلے کی طرف نہیں ہوتا۔ دعا کے آداب میں یہ ہے کہ چہرہ جو ہے وہ قبلہ رخ کیا جائے، اصل کے اندر وہاں پہ ایک مسئلے کی وجہ سے امام صاحب جو ہے وہ اپنے چہرے کو نمازیوں کی طرف پھیرتے ہیں، نمازیوں کی آسانی کے لیے، کیونکہ ایک روایت کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی ہے کہ لا تسبقونی بالانصراف، آپ نے فرمایا میرے سلام پھیر لینے کے بعد میرے پھرنے سے پہلے تم اپنی جگہ سے نہ پھرو۔ کیا مطلب ہے؟ جب تک امام سلام پھیر کے اپنے چہرے کو دائیں بائیں پھیر نہیں لیتا، اپنی جہت کو تبدیل نہیں کر لیتا، اتنی دیر تک نمازیوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہاں سے اٹھ کے نہ جائیں، اپنی جہت کو، اپنی حالت کو وہاں سے تبدیل نہ کریں۔ تو اس مسئلے کی وجہ سے امام اپنے چہرے کو پھیرتا ہے، وگرنہ دعا کے وقت بہتر یہ ہے کہ امام صاحب بھی اپنے چہرے کو قبلے کی طرف کریں، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ باقی جس طرف بھی چہرہ ہوگا دعا اللہ رب العالمین قبول کرنے والے ہیں، لیکن بہتر افضل یہ ہے کہ دعا کرتے ہوئے اپنے چہرے کو قبلے کی طرف پھیرا جائے۔ اس کے بعد اگلی چیز یہ ہے کہ ہمیں دعا کرتے ہوئے دعا کے آداب میں یہ بات شامل ہے کہ دعا کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو بلند کریں، اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں۔ سنن ابی داود کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، ان ربکم تبارک و تعالی حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان ربکم حیی کریم، تمہارا رب جو ہے وہ بڑا باحیا ہے، عزت والے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان ربکم حیی کریم، اللہ رب العالمین عزت والے ہیں، اللہ رب العالمین کرم والے ہیں۔ یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما الیہ صفرا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین جب اس کے سامنے اس کا بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے، ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے ہاتھوں کو خالی واپس لوٹا دے۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے ہم اگر اس چیز کے متونی ہیں، خواہش مند ہیں کہ اللہ ہماری دعاؤں کو رد نہ کرے، تو پھر اللہ سے دعا کرتے ہوئے بہتر افضل یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ رب العالمین سے دعا کی جائے۔ اور اگلی بات یہ ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری دعا کو قبول کرے، جب ہم آسانی کے اندر ہیں، فراخی کے اندر ہیں، جب ہمیں پریشانی کوئی نہیں،
نعمت کے اندر ہیں، اس وقت ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں تو اللہ رب العالمین تنگی کے اندر ہماری دعا کو رد نہیں کریں گے۔ ہوتا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں اس مسئلے کو اس طرح بیان فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَائِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرًّا مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُونَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ۔ اللہ فرماتے ہیں جب انسان کو کوئی تنگی آتی ہے، تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، دعانا لجنبه أو قائدا أو قائما، پھر وہ انسان کھڑے ہو کے، بیٹھ کے، پہلو کے بل ہر حال میں ہمیں ہی پکارتا ہے۔ اس کے شب و روز ہمیں پکارنے کے اندر گزر جاتے ہیں، اس کے لیل و نہار ہم سے دعا کرنے کے اندر گزر جاتے ہیں۔ فلما کشفنا عنہ ضرا مر کأن لم يدعنا الى ضر مسہ۔ اللہ فرماتے ہیں جیسے ہی ہم اس سے تکلیف کو دور کرتے ہیں، تنگی کو دور کرتے ہیں، اس کی پریشانی دور ہو جاتی ہے، وہ آدمی آسانی میں چلا جاتا ہے، فراخی میں چلا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر وہ ہم سے اتنا دور چلا جاتا ہے کأن لم يدعنا الى ضر مسہ، گویا کہ آج سے پہلے اس نے ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں تھا۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ تنگی کے اندر اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے تو پھر ہمیں آسانی کے اندر اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، آسانی کے اندر اللہ رب العالمین سے تعارف رکھو، اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے رہو۔ یعرفک فی الشدہ، جب شدت آئے گی، تنگی آئے گی، تکلیف آئے گی، اللہ آپ کو بھولیں گے نہیں۔ اللہ رب العالمین اس وقت آپ کی پکار کو سنیں گے، آپ کی دعا رد نہیں کریں گے، اس وقت جب ہم نے آسانی کے اندر اللہ رب العالمین سے دعائیں کی ہوں گی۔ اور اگلی بات یہ ہے، وقت ختم ہو رہا ہے، آخری حدیث بیان کر کے اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ جب ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں نا، دعا کرتے ہوئے ہمارا اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ مکمل اور پختہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہماری دعا کو قبول کریں گے، اللہ ہماری دعا کو رد نہیں کریں گے۔ ہمارا حال کیا ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ سوچ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں اللہ میری قبول کرتا ہے کہ نہیں۔ جب اللہ سے دعا کرتے ہیں، دعا کرتے ہوئے بھی ہمارا اللہ کے بارے میں یہ گمان ہوتا ہے پتہ نہیں اللہ میری سنتا ہے کہ نہیں۔ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے سے اسی طرح ہی معاملہ کرتا ہوں جس طرح بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے۔ اگر ہمارا اللہ کے بارے میں یہ یقین ہو جائے نا کہ اللہ ہماری دعاؤں کو رد نہیں کریں گے، اللہ کی قسم ہماری دعائیں رد ہوں ہی نہ۔ ہاں یہ ہے کہ وہ الگ بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دعا کی قبولیت کے 3 طریقے ہوتے ہیں، یا فوراً دعا قبول ہو جاتی ہے، یا اس دعا کی وجہ سے اللہ رب العالمین آنے والی مصیبت، تنگی، تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، یا یہ ہے کہ اس دعا کو اللہ رب العالمین آخرت کے لیے اس بندے کے لیے ذخیرہ کر دیتے ہیں۔ قیامت والے دن اس دعا کا جو اجر اور ثواب ہے اللہ رب العالمین اس کی صورت میں آخرت میں اس بندے کو عطا فرماتے ہیں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، تم اللہ رب العالمین سے دعائیں کرو وانتم موقنون بالاجابہ، اس حال میں کہ تمہیں یقین ہو کہ اللہ رب العالمین تمہاری دعا کو قبول کریں گے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءَ مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَّهُ، یاد رکھو اللہ رب العالمین ایسے دل کی دعا کو قبول نہیں کرتے جو دل غافل اور بے پرواہ ہوتا ہے، یعنی دعا کرتے ہوئے غافل ہے، پتہ ہی نہیں ہے میں کس سے مانگ رہا ہوں، اللہ کے بارے میں یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین میری دعا کو قبول کرنے والے ہیں۔ تو جب اتنے یقین کے ساتھ، پختہ عزم اور ارادے کے ساتھ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے تو اللہ رب العالمین ہماری دعا کو رد نہیں کریں گے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کو سمجھ کے اس کے مطابق اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔